جی جناب بات کریں. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی جی آگے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا لاکھ لاکھ. آپ ٹھیک کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی ہندوستان دہلی. سلامت رہیں، زندہ رہیں. جی تو حضرت سب سے پہلا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ کا عقیدہ ہے، آپ مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ، تو آپ انہیں غاصبین صدق بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح. تو میرا یہ سوال ہے کہ کہ مان لو شیخین ہیں یا اور دیگر اصحاب ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی نہیں معاذ اللہ، تو میں سمجھتا ہوں جیسے اگر انہوں نے ایسے کام کیے ہیں تو انہوں نے زندگی مطلب پھر کیسے گزاری ہوگی؟ کیونکہ ان کی لگژری لائف ہونی چاہیے نا. کیا سمجھ نہیں آیا؟ کیسے کیا؟ نہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مال غصب کیا ہے تو پھر انہوں نے زندگی مطلب ایسی عابدانہ زاہدانہ کی گزاری ہے. زندگی زاہدانہ تھی ان کی؟ جی ہاں، میرا یہی دعویٰ ہے. تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے زمانے میں مثلا کچھ افراد کا میں ذکر کرتا ہوں. مثلا ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا. ہم نے اس کے زمانے کو نہیں دیکھا لیکن قریب العہد ہے. وہ کون تھا؟ مثلا اسٹالن، جوزف اسٹالن. جوزف اسٹالن روس کا صدر تھا. اور لینن کے بعد جو بولشوک ریولوشن تھی اس کے بعد لینن پہلا اس کا سربراہ تھا، پھر وہ سیکرٹری جنرل بنا کمیونسٹ پارٹی کا. تو سن 1920 سے لے کر 1920 میں لینن زندہ بھی تھا تو پاور اسی کے ہاتھ میں تھا. تو سن 1953 تک 53 تک اس کی پاور تھی. اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، اس کی زندگی بہت شاہانہ زندگی نہیں تھا. وہی اسٹالن کیا تھا؟ اسٹالن کمیونسٹ تھا، اللہ پہ اس کا ایمان نہیں تھا. وہی تھا جس نے ملینز کو، ہزاروں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، ملینز لوگوں کو اس نے قتل کیا. ہاں، اس کے جو گلاگز ہیں وغیرہ اس کی کہانیاں کافی مشہور ہیں. لیکن اس کی زندگی اگر آپ دیکھیں بہت ہی، وہ اس طرح نہیں تھا کہ کھانا وہ کھاتا تھا تو بہت شاندار کھانا نہیں، کپڑے وہ اگر پہنتا تھا تو بہت ہی شاندار نہیں. اگر وہ جیسے اس کا مکان بھی دیکھیں، جس مکان میں وہ رہتا تھا وہ ایک ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا مکان تھا لیکن وہ بہت ہی معمولی سا مکان تھا. ماسکو سے باہر اس کا جو اس کو کہتے تھے اس کا ڈویچا، اپنے ڈویچے میں رہتا تھا. اس کے گارڈز وغیرہ ہوتے تھے، اس میں کوئی 10-15 کمرے تھے لیکن وہ صرف ایک کمرے میں رہتا تھا. ایک ہی کمرے میں اس کا دفتر بھی تھا، سوتا بھی وہیں تھا. اپنے اس دفتر میں ایک صوفہ تھا، اسی صوفے پہ سوتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ جو پاور پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ اکثر شروع میں ان کا یہی طریقہ کار، ان کے یعنی بعد میں جا کر شاہانہ زندگی آتی ہے. بعد آگے والے نسلوں میں راحت طلبی آتا ہے. جو جیسے وہ اقبال کا شعر ہے، تجھ کو سناتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاووس و رباب آخر. ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر دیکھیں مثلا مغلوں کی زندگی کو بھی دیکھیں تو شروع میں ان کے بادشاہ جو تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے. بعد میں آنے والے نسلیں جو ہیں وہ نہایت ہی وہ کیا ہو گئے، ان میں عیاشی آ گئی، ان میں بہت عیش و طرب آ گیا. تو یہ جو لوگ حکومت بناتے ہیں، وہ امپائر بناتے ہیں، وہ لوگ خود زیادہ عیاشی میں نہیں لگتے. وہ جو لوگ امپائر بناتے ہیں ان کا سارا دھیان توجہ یہ ہوتا ہے کہ امپائر ہم کیسے بنائیں. وہ وہی کریں گے جو ان کی مصلحت میں ہوگا. ہاں، وہ سادہ زندگی گزاریں گے، وہ انرجی ان کا کس طرف جائے گا؟ امپائر بنانے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا کہنا کہ مثلا ان کی زندگی سادہ تھی، یہ بھی میں نہیں مانتا کہ زندگی عمر کی بہت سادہ تھی. وہ میرا ایک تقریر ہے اسی انٹرنیٹ پہ، آپ دیکھیے میرے وہ یوٹیوب پہ. ہاں سنا ہے نا؟ ہاں وہ آپ نے سنا. تو ہم نہیں مانتے کہ پہلی بات ہے کہ ان کی زندگی سادہ تھی. ہاں یہ تھا کہ مثلا جس طرح روم کے بادشاہ تھے اس طرح ان کے پاس محل نہیں تھے، جیسے معاویہ کے پاس محل تھے اس طرح نہیں تھا زندگی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ یہ دلیل نہیں بنتا کہ اگر ایک شخص خود شاہانہ زندگی نہیں بسر کرتا تو وہ غصب نہیں کر سکتا، وہ حکومت کا غاصب نہیں ہو سکتا یا فدق کا غاصب نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ حکومت پہ رہنا، حکومت کرنا، یہ بذات خود اس میں بڑا لذت ہے، اس میں بڑا انجوائمنٹ ہے. مثلا جو شخص آپ کے ملک میں مثلا ہندوستان میں لوگ صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے بھی چاہے آرام زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بہت آرام کی شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ میں صدر بنوں، بہت محنت کرتے ہیں کہ میں وزیر بنوں یا وزیر اعظم بنوں. کیونکہ پاور میں خود بہت جو وہ مزے، پاور میں جو لذت ہے وہ نہ کھانے میں ہے،
نہ پینے میں ہے، نہ لباس میں ہے، نہ محل میں ہے. وہ خود پاور، خود یہ کہ لوگ آپ کے احترام کریں، آپ جس کو چاہیں اور وہ جس طرح حکم دے دیں، یہ خود مطلوب ہے لوگوں کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی، آپ ہاں جیسے بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر نے، مطلب میں وہی بات جاری ہے کہ جیسے صدق وہ اپنے قبضے میں لیا، تو مطلب اس کا کیا ریزن تھا پھر؟ ریزن اس کی کا دو ریزن کیا چیزیں تھا؟ تھی نا، دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جائیداد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی سے مسلمانوں کے امور کو چلاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ جی اسی حدیث میں ہے نا کہ حضرت زہرا سلام بخاری میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب فدق طلب کرنے کے لیے آئیں تو کہا کہ رسول اللہ صلی جی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح وہ خرچے کرتے تھے میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا، اسی ہی سے اہل بیت کا خرچہ نکلتا تھا، میں اہل بیت کا خرچہ اسی سے دوں گا، جی لیکن میں اس کو چینج نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو امور تھے، لشکر کے خرچے ہوتے ہیں، مثلا فقراء وغیرہ لوگ آتے ہیں مال طلب کرتے ہیں، ان سب کا کس سے وہ کور جی کرتے تھے؟ فدق کی آمدنی سے وہ کور کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا آمدنی تھا. اور لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا کہ یہ کام کریں، کیونکہ یہ فدق ان کے اپنی ذاتی ملکیت ہے. دیکھیں اگر وہ اپنی ذاتی ملکیت سے خرچ کرتے ہیں مسلمانوں پر، تو ان کی وفات کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے وارث بھی یہی کام کریں. مثلا میں ایک شخص ہے، اس کا باپ بڑا امیر ہے، اس کی آمدنی ہے ہر مہینے میں 1 کروڑ ہے فرض کریں. وہ 1 کروڑ والد صاحب جو ہیں وہ سب فقراء میں بانٹتے ہیں ہر مہینے. اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ فیکٹری جو بھی جائیداد ہے وہ وارث کا بن جاتا ہے. وہ وارث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے، پھر وہ وارث کی اپنی ہے، اپنی صلاحیت ہے. وہ اگر چاہے تو آپ والد کا کام جاری رکھے، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، اگر نہ کرے بھی اس کی اپنی مرضی، کیونکہ وہ جائیداد اس کی اپنی ہے. یہ جائیداد جو تھی مسلمانوں کی نہیں تھی، جائیداد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد. تو ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت، ابو بکر حکومت کیسے چلائے گا؟ ابو بکر حکومت کیسے چلائے گا؟ اس کے لیے فدق اس کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر کے سامنے جو حزب اختلاف ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام ہے. اگر ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو، اتنی بڑی آمدنی ہو کہ اس سے وہ حکومت بھی چلا سکتے ہیں، تو یہ ابو بکر کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر اپوزیشن کوئی بھی حکومت ہو، اس کی اپوزیشن پارٹی جو ہے اگر وہ کمزور ہے، فقیر ہے، اس کے پاس وسائل کم ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے ابو بکر وہ نہیں کر سکتا تھا کہ حکومت کا جو سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے وہ اپنے اپوزیشن پارٹی کو دے دے. یہ اس کے ممکن ہی نہیں تھا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے اس نے فدق پہ قبضہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ آمدنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوتے، تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں لوگ کہ وہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، کسی شخص کے پاس آمدنی ہے، تو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. پیسے اگر اس کے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے، لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، اور لوگوں کی اس طرح اجتماع ہو ان کے پاس صاحب دولت ہونے کی وجہ سے. اور حکم کریں. جی حضرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اس وجہ سے نہیں دیا صدق کہ حضرت علی مطلب خلیفہ بن جاتے ہیں اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ خلیفہ اسی کے ذریعے بن جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو بیعت نہیں کر رہا، اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، اگر اس کے پاس وسائل زیادہ ہوں تو وہ حکومت کے لیے چیلنج بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے لیے ایک دن خلیفہ بھی بن سکتا ہے، وہ حکومت کا تختہ پلٹ بھی سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس وسائل نہ ہوں، پیسے نہ ہوں، تو لوگ اس کے گرد جمع نہیں ہوں گے. جی، یہ میں عرض کر رہا تھا. جی حضرت، آپ لیکن کتاب سلیم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے عہد لیا، جو آپ نے وہ انجینئر صاحب کے جو چیئرمین نقوی ان کے بارے میں ڈالا تھا کہ حضرت علی نے دفاع کیوں نہیں کرا. تو جب اللہ کے رسول نے عہد لے لیا تھا تو یہ تو بات ہوتی نہیں تھی کہ حضرت علی یہ کام کریں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو عہد لیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اس طرح لیا تھا کہ اگر آپ کے، اس کی روایت بہت سارے ہیں، اگر آپ کے انصار ہیں تو آپ جہاد کریں ان سے، اگر لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے جہاد کریں، اپنا حق لے لیں. نہیں، وہ اس طرح اس روایات میں یہی ہے، بہت سارے روایات میں یہی ہے.
کہ اگر لوگ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس انصار ہیں، تو آپ جہاد کریں، اپنا حق لے لیں، لیکن لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ جو ہیں صبر کریں، لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ جو اسی لیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے استمداد کیا، طلب مانگا، طلب کیا لوگوں سے کہ آپ میرے سپورٹ کریں، میری تائید کریں، لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ وإلا اگر لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد کرتے۔ میں نے آپ کو وہ خطبہ دکھا دیا تھا نا، علی الحسن نقوی صاحب نے جی جب جی کال کیا تھا۔ ہاں جی ہاں، اور حکم کریں مزید۔ میں کہہ رہا تھا جیسے کتاب سلیم ہے اس کی روایت میں اگر کے الفاظ ہیں؟ دیکھیں روایات ایک نہیں ہے، روایت کئی ایک سارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ ابھی روایات سلیم میں ایک بھی نہیں ہے نا، کتاب سلیم میں کئی ایک روایات ہیں، اگر اسی مضمون پہ آپ کو چاہیے تو مجھے وقت دے دیں تو میں جی نکال کے آپ کو دکھاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو انصار ملتے ہیں تو ان سے جہاد کرو۔ جی جی ہے ایسی روایت؟ اگر کیونکہ میں نے بہت سارے، جو ایک نہیں میں کئی تو ایک ہیں، کئی ایک ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کیونکہ آپ کے کسی اور سے بھی بات ہوئی تھی نا تو وہ بھی مطلقاً بتا رہے تھے کہ مطلقاً اللہ کے رسول نے منع کرا ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ نہیں، وہ مجھے مطلقاً بھی بتایا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کہ لوگ نصرت نہیں کریں گے۔ تو حضرت جیسے اللہ کے رسول کی بھی تو لوگوں نے نصرت کری تھی، تو ان کے اہل بیت کی کیوں نہیں کری اگر ایسی ہی بات تھی تو؟ اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو باتیں، ٹھیک ہے نا، ایک فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع، کہ آپ جو ہیں مسلمان، اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ جو ہیں آپ سے پہلے جو امتیں ہیں ان کی سنتوں پر، سنت پر، ان کے طریقہ کار پر جی آپ منہ بمنہ، شبر بشبر اور بالش ببالش، قدم بقدم انہی کی سنتوں پہ چلیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جی کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اور کون؟ یعنی اب یہ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ جائیے سنن یہود و نصارہ میں دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنے معجزات تھے ان کے، ٹھیک ہے نا، اتنے واضح معجزات جی کہ ان کا ایک لاٹھی ہے، لاٹھی کو اگر وہ پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، لاٹھی کو اگر وہ پتھر سے مارتے ہیں، پتھر کو مارتے ہیں لاٹھی سے تو پتھر سے چشمے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لاٹھی کو اگر وہ دریا پہ مارتے ہیں تو 12 راستے بنتے ہیں، راستے آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل ہوتا ہے، روزانہ کھانا، اس طرح نہیں ہے، روزانہ 2 دفعہ صبح شام کباب نازل ہوتا ہے، روسٹڈ ہاں نازل ہوتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے گئے تھے پہاڑی پہ، ٹھیک ہے نا، تو قوم نے کیا کیا، قوم وہ سب وہ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے سب مسلمان تھے، سب پیغمبر زیادہ تھے، وہ اس طرح نہیں تھے کہ مشرک زیادہ ہوں، وہ سب بنی اسرائیل بولتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وہ سب پیغمبر کی نسل سے تھے، یعنی اس زمانے میں سید کون تھے، اس زمانے میں اگر ہوتے نا، اس زمانے میں سب سے شریف، سب سے اچھا خاندان بنی اسرائیل تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ان کے ایک جادوگر آتا ہے سامری، ان کے لیے ایک بچڑا بناتا ہے لوہے کا، وہ کہتا ہے اس کی عبادت کرو، وہ سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو شریک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہیں، وہ جتنے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ چپ ہو جائیں مطلب قتل کریں گے، آپ کو مار دیں گے جان سے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ نے، پہلی بات یہ کہ سب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، ان کے حیات میں بھی ساتھ نہیں تھے، یہ بات بھی آپ کی غلط ہے کہ انہوں نے نصرت کیا، کچھ صحابہ نے نصرت کیا، کچھ صحابہ نے نصرت کیا، سب صحابہ نے نصرت نہیں کیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ میں نہیں ڈرتا کہ آپ لوگ میرے بعد مشرک ہو جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ میرے بعد دنیا طلب ہو جاؤ گے۔ تو اگر یہی صحابہ بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وفات کے بعد دنیا طلب ہو جائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں، وہ تو دنیا طلبی بھی نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچڑے کے انہوں نے، اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ بچڑے کی عبادت کریں، وہ کوئی مجسمے کی، وہ تو پتہ ہے سب کو کہ یہ باطل ہے، سامری ایک جادوگر ہے، اگر وہ صحابی ہیں، پیغمبر زادہ ہیں، اتنے معجزات دیکھ کر ان کے لیے آسمان سے پرندے آتے ہیں، وہ دیکھ کر یہ کر سکتے ہیں، دیکھ کر یہ بھائی، یہ ہماری امت میں اگر صحابت دنیا پرست ہو جائے، آپ اپنے دل میں دیکھیں نا، اور ہر شخص اپنے حیات میں دیکھے، آپ کو حکومت ملے، وہ ارے حکومت کو چھوڑیں، میں نے کتنے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مسجد ہے، اس میں کوئی پیسے بھی نہیں ہے، چھوٹا سا مسجد ہے،
جو اس میں پیسوں کی درآمد بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اسی کی کنٹرول پہ اتنا جھگڑا ہوتا ہے, اتنا ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, 2-3 پارٹیاں بن جاتے ہیں, ایک دوسرے پارٹی کا ایک چھوٹا سا مسجد ہے, اس میں اسی کو کنٹرول کے لیے کہ ہم کس سے نماز پڑھائیں گے, کون ہمارا امام جماعت ہوگا, کون تقریر کرے گا, کہ کون درس دے گا, چندہ کون جمع کرے, اسی پہ اتنی لعنت ہوتی ہے, گالیاں ہوتی ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مسجد ہے, آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں, وہ حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ابھی بہت جلد سپر پاور بننے والا ہے, ایران کو بھی شکست دے گا, روم کو شکست دے گا. اگر یہ لوگ اس میں تمنا رکھیں, طمع رکھیں, تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس کے کہ ہم حکومت میں آ جائیں, حکومت پہ قبضہ کر لیں اور جو حقدار ہے اس کو نہ دیں. یہ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ وہی لوگ تو تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, بھائی زندہ ہیں, ان کو ابھی زندہ ہیں, کہتے ہیں میں وصیت لکھتا ہوں, ان کو گالی دیتے ہیں, کیا نستجیر بالآبا, آپ جو ہے ہذیان کہہ رہے ہیں. نہیں وہ بھی یہ الفاظ جو ہے یہ بخاری میں تھوڑی ہیں جو آپ نے بولے ابھی. بالکل یہ بخاری میں حجرہ ہے, جی بالکل حجرہ ہے, حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل بخاری میں. میں دکھاتا ہوں آپ کو, آپ ہولڈ کریں گے, میں آپ کو دکھاؤں. کوئی بات نہیں, آپ لگا دینا, نہیں ابھی دکھاتا ہوں, نہیں میں دکھاتا ہوں, کیونکہ بات میں جو ہے دیر ہو جائے گی. بخاری کے الفاظ جو ہے ابھی میں دکھاتا ہوں کیوں نہیں ہے, بخاری میں ہے, بخاری ہی میں ہے, بخاری ہی میں ہے. کیوں الفاظ نہیں بخاری میں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں کیونکہ میں نے جو روایت پڑھی تھی نا اس میں یہ الفاظ نہیں. تو بخاری میں یہ روایت ایک جگہ تو نہیں کہ ایک جگہ. ایک منٹ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. وہ میں نے جو پڑھے تھے اس میں یہ تھا فقط غلبہ الوجع. ہاں وہ ایک جگہ ہے, وہ بھی عبارت اخرى اسی کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بخاری کے نزدیک محمد ابن اسماعیل بخاری کے نزدیک جو ہے اس کے پاس کیا ہے, حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز. آپ کو پتہ ہے نا بخاری, ہاں بخاری کے پاس حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز ہے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. تو وہ جو ہے اس نے وہاں پہ نقل بالمعنی کیا ہے, کیونکہ وہ عمر کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ عمر نے کہا غلبہ الوجع. غلبہ الوجع سے کیا مطلب ہے؟ آپ ترجمہ کرو غلبہ الوجع کی, ترجمہ کرو. یہ تکلیف بڑھ گئی ہے اللہ کی رسول کو. نہیں تکلیف بڑھ گئی نہیں ہے, غلبہ الوجع. دوبارہ ترجمہ کرو, دوبارہ ترجمہ کرو. ہاں ایک غالب ہے ایک مغلوب ہے نا. غالب کون ہے؟ جی غالب کون ہے؟ غالب جو ہے یہ ترجمہ جو ہوگا نا اکرامن ہوگا. غلبہ الوجع, درست ہے, غلبہ وجع الوجع. غالب وجع ہے یعنی بیماری, درد, بیماری, تکلیف, یہ غالب ہے, ٹھیک ہے نا. مغلوب کون ہے؟ جی ہاں مغلوب کون ہے؟ تو مغلوب کون ہے بھائی؟ کیوں نہیں بولتے بھائی, جواب کیوں نہیں دیتے, کیوں جواب نہیں دیتے بھائی؟ نہیں حضرت اس اعتبار سے تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگی نا بات. یہ پھر یہ اللہ کے رسول مغلوب ہے معاذ اللہ. غلبہ الوجع عزیزو, یہ عمر نے یہ نقل بالمعنی ہے. غلبہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز پہ حاوی ہو جانا, مسلط ہو جانا, ٹھیک ہے نا. درد اس پہ مسلط ہو گیا ہے, اس سے کیا مراد لیتا ہے؟ وہ نقل بالمعنی ہے اس حدیث کا جو ابھی میں بخاری میں دکھانے لگا ہوں, جس کو آپ نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, ہاں دکھا رہے ہیں بھی. یہ حدیث ہے, یہ کتاب ہے بخاری, صحیح ہے بخاری, چھاپ ہے دار احیاء التراث العربی, بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 542, ٹھیک ہے نا. کتاب الجہاد والسیار, باب جوائز الوفد, باب جوائز الوفد هل يستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم. حدیث نمبر 3053. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, اس نے کہا انه قال, اس نے کہا یوم الخمیس وما یوم الخمیس, جمعرات کا دن وہ کون سا جمعرات کا دن تھا, یا جمعرات شب جمعہ مثلا, وہ کون سا جمعرات کا. ثم بکا, پھر وہ رونے لگا, پھر بہت رویا. حتی خضب دمعه على الحسباء, اتنا رویا ابن عباس بزرگ آدمی ہے, صحابی, چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اتنے روئے. اور ربانی و حاضر جماعت مخالفین کی حدیث ہے کہ جبرائیل آیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جبرائیل نے کہا کہ یہ ربانی حاضر الامہ, یہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. اچھا, اسی بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب. وہ اسی بخاری میں ہے, شروع میں کتاب العلم ہے, حدیث نمبر 50 کے لگ بھگ ہے اس میں, اگر دیکھ لیں. اچھا, یہ رو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ عبداللہ ابن عباس رو رہے ہیں. اچھا, رو رہے ہیں, اتنے روئے دمع خضب دمع والحسبہ, کہ اس کے سامنے کنکر تھے, زمین پہ پتھریں تھیں, وہ پتھر وہ کنکر جو ہے ان کے اشکوں سے, ان کے آنسوؤں سے وہ گیلے ہو گئے, اتنے زیادہ روئے وہ, یعنی بہت زیادہ روئے. پتہ اندازہ ہو گیا آپ کو کہ روئے بھائی صاحب؟ ہاں. فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجاءہ یوم الخمیس, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جو ہے روز خمیس, روز جمعرات بہت شدید ہوگی. فقال, انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ ابدا. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب کے لے کے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایسی کتاب لکھ دوں. کتاب بولتے ہیں عزیزو مکتوب, ایسے مکتوب آپ کے لیے تحریر کر دوں, وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ ہرگز, لن تذلوا, کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ, ہرگز گمراہی نہیں ہوگی. فتنازعوا, صحابہ نے نزاع کیا ان کے حضور میں. ولا ينبغي عند نبي تنازع, اور نبی کے پاس تنازع کرنا جائز نہیں ہوتا. ان کے نزدیک, ان کے پاس آپس میں جھگڑا کرنا, تو میں کرنا, آواز اٹھانا جائز نہیں, ٹھیک ہے. فقالوا, صحابہ نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, صحابہ نے کہا کیا حجرہ, نستجیر بے حجرہ کا. دوستو عزیزو, میں بہت معذرت مانتا ہوں, اجازت دے میں معذرت مانگتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس کو ترجمہ کروں گا عام الفاظ میں. حجرہ بولتے ہیں ہذیان کو, ہذیان بولتے ہیں نستجیر باللہ, نستجیر باللہ, نستجیر باللہ, بکواس کو. تو جو لوگ ان کے حیات میں, ان کے گھر میں ان کو اس طرح کہتے ہیں تو کیا تعجب ہے. جو لوگ ان کے حیات میں مرتد ہو گئے, ان کے حضور, بخاری کی حدیث ہے, مرتد ہو گئے. ہاں, کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اس طرح گالی دی ہے. آپ کس کی طرف لوٹا ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ قالو کو آپ کس کی طرف لوٹا رہے ہیں؟ وہی جو صحابہ تھے جنہوں نے نزاع کیا. آپ کس نے کہا آپ کس کی طرف پلٹا رہے ہیں قالو کو؟ نہیں, یہاں تو مبہم ہے نا. تو کون تھے آپ کو, آپ کا کیا مراد ہے, کس نے کہا یہ جملہ؟ صحابہ ہی نے کہا نا, اور صحابہ ہی نے کہا نا, صحابہ ہی نے کہا نا. تو آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی, تو اہل بیت علیہ السلام کی کیوں انہوں نے سپورٹ نہیں کی؟ جواب یہ وہی صحابہ, اور عمر اس میں شامل تھے. عمر اسی پارٹی میں تھے, عمر اسی پارٹی میں تھے جو ممانعت کر رہے تھے کتاب لانے سے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے پاس دلائل اور جگہ بہت ہیں, جب حدیث کے پاس چڑھیں گے تو آپ کے علماء کی شہادت لائیں گے کہ یہ کہنے والا عمر تھا. اب نہ بھی مانے کو عمر تھا. صحابہ نے یہ کہا ہے, صحابہ, آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے اجازت دیں بات ختم ہو جائے. آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے کیوں سپورٹ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں کی؟ وہ صحابہ جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری لمحات میں وہاں پہ تو کوئی 20 مجلد کی کوئی کتاب نہیں لکھانا چاہ رہے تھے نا. وہاں پہ کوئی حیض و نفاس کے مسائل, جنابت کے مسائل نہیں لکھانا چاہ رہے. وہ کیا لکھانا چاہ رہے تھے؟ ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد امت میں کبھی گمراہی نہیں ہوگی. اور یہ جملہ کہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی, یہاں یہ اس سے پہلے بھی فرمایا, اس سے پہلے کب فرمایا تھا؟ حدیث غدیر میں فرمایا, اور آپ کے کتب میں, اور اسی طرح فرمایا ہے حدیث خطبہ حجۃ الوداع میں, انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو یہ جو انہوں نے جملہ فرمایا, یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا لکھانا چاہ رہے ہیں, یہ اپنی جانشین کی تعین کرنا چاہ رہے تھے. تو اگر وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح مخالفت کر سکتے ہیں, دیکھیں کر سکتے ہیں حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, تو ان کے وفات کے بعد اگر یہی لوگ اس طرح ان سے اہل بیت علیہ السلام کو سپورٹ نہ کریں بلکہ ان کی دشمنی کریں, تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ابھی یہ جملہ کہنے والا کون تھا؟ جی کچھ بات کریں آپ, تاکہ آپ نہ کہیں مجھے بات کرنے نہیں دی. جی ہاں, نہیں حضرت, اس میں آپ نے نام نہیں دکھایا اسے. اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, اور بھائی سب صحابہ آپ کے نزدیک عدول ہیں یا نہیں ہے؟ سب صحابہ آپ کے نزدیک عدول ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے کتب میں صحابہ اس لیے کسی حدیث کو رد کیا ہو کہ یہ صحابہ ضعیف ہے, یہ صحابہ فاسق ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ صحابہ پہ ذرا نہیں.
اچھا آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہہ دے کہ نستجیر باللہ بکواس کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. جی کافر ہے، کافر ہے. تو کافر ہے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی ایک تعداد، دو گروہ تھے، ایک تعداد کافر ہو گئے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. صحیح ہے نا؟ جی اگر ایسی بات ہے جیسی آپ بتا رہے ہیں تو یہ یہی تو ہے۔ ہے نا، بخاری میں تو ہے نا. میں تو اپنی تو میں نے کتاب دیکھا. اب مجھے بتاؤ، تم اپنے کتب میں کبھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے، کبھی بھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے. ہاں صحابہ کی تعدیل کرتے ہو. تو یہ اگر ثابت ہے کہ وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہ منافق صحابہ جو مثلا عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ تو نہیں تھا، اس سے تو کسی نے نہیں کہا کہ تو کتاب لے کے آ. وہی صحابت ہے جو ان کے گھر میں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے نا؟ عمر بھی وہیں پہ تھا. خود ابھی آپ نے کہا کہ عمر نے کہا غلبہ الوجع. نہیں ٹھیک ہے نا؟ ہاں غلبہ الوجہ کا الفاظ غلبہ الوجہ. وہ والا نہیں ہے جو آپ نے اچھا اگر یہ صحیح صحابہ جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو گالی دیتے ہیں وفات کے بعد، یہ دنیا کے طلب کے چکر میں، ایک بہت بڑی حکومت کے طلب کے چکر میں یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کریں، تو اس میں کوئی تعجب ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، کوئی تعجب ہے اس میں؟ نہیں. ختم بات، ختم بات. حضرت جب تک تو حکومت بنی بھی نہیں تھی نا، جب کی بات آپ کر رہے ہیں، حکومت تو بعد میں جا کے حضرت عمر کے دور میں دیکھیں آئی ایک ہے. محدود حکومت تو ہے بھی، ایک محدود حکومت. ابو بکر جو خلیفہ بنا ہے وہ ایک محدود حکومت اس نے سنبھال لیا نا مسلمانوں کا. مدینہ ہے، مکہ ہے، یمن ہے، بحرین ہے، یہ علاقے عرب کا جزیرۃ العرب تو ہے نا. اس کے علاوہ اسی وقت اسی زمانے میں وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتا تک خود گئے تھے. سنہ 9 ہجری میں موتا تک تو خود گئے تھے. تبوک تک تو وہ خود گئے تھے. ہاں غزوہ تبوک تک، موتا نہیں، تبوک تک وہ خود گئے تھے. وہ یعنی انہوں نے چیلنج کیا. کس کو چیلنج کیا؟ روم جو سپر پاور تھا، اور روم والے سامنے نہیں آئے، اسی لیے جنگ نہیں ہوئی. اسی لیے جنگ، اس سے پہلے غزوہ موتا ہوا تھا. غزوہ موتا کس چیز کا نام ہے؟ غزوہ موتا اس چیز کا نام ہے کہ مسلمانوں میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ ان کے زمانے کا ایک سپر پاور ہے، اس سے لڑتے ہیں، اور یعنی وہ پسپا بھی نہیں ہوتے. مسلمان ویسے تو ان کے کمانڈر شہید ہو گئے تھے، لیکن اس طرح شکست نہیں ہوئی تھی کہ وہ روم والے پیشروی بھی کریں نا. تو یہ تو یہ مان بھی لینا. یہ میرے بھائی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشین گوئی نہ بھی ہوتی نا کہ مسلمان فتح کریں گے شام کو یا ایران کو، نہ بھی ہوتی، تو ایک عام آدمی بھی اس زمانے میں ہوتا تو یہ سمجھ سکتا کہ یہ حکومت جو بنی بہت طاقتور حکومت ہے، اور اس میں پوٹینشل جو ہے، نہیں حضرت یہ بات ہے نا کہ پوٹینشل جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ رسول زندہ رہے نا. پوٹینشل یہ ہے اس میں، اللہ کے رسول ایک منٹ، پوٹینشل یہ ہے کہ یہ روم والے کو شکست دے دیں. جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جیسے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حادثہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ لکھنے نہیں دیا، تو اس کے بعد تو اللہ کے رسول کے روز زندہ رہے تو اس کے بعد لکھوا دیتے. لکھا دیا، اسی رات کو لکھا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلمان کو بلایا، ابو ذر کو بلایا، مقداد کو بلایا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، اسی رات کو انہوں نے لکھ دیا. میں لکھتا ہوں، ابھی میں دکھاتا ہوں. ابھی ہماری کتب میں ہے نہیں، آپ کی کتب میں کہاں ہوگی؟ ابھی میں نے آپ کی کتب کو دکھایا نا کہ آپ کے محدثین یا اہل بیت علیہ السلام کی شان کو نہیں بیان کرتے. بھئی آپ کی کتب میں نہیں، کہ ہماری کتب میں ہے. آپ اگر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھایا، بھائی ایک دفعہ بات یہ ہے، چلو فرض کرتے ہیں نہیں لکھایا انہوں نے. جب ان کو گالی ملی ہے نا، جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، جب یہ لوگ نہیں مانیں گے، الٹا وہ یعنی مرتد اپنی ارتداد اور بڑھ جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر نہ لکھاتے بھی کوئی بات نہیں تھی. اچھا، اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث لکھا دی ہے. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تو آپ کتاب سلیم سے دکھائیں نا. ہاں کتاب تو ہماری کتب میں ہے نا. آپ اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا، ہم کہتے ہیں لکھا دیا، کتاب سے لکھا دیا. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں لکھائی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ ثابت کریں کہ نہیں لکھائی ہے. آپ کے پاس نہ لکھانے کی کوئی دلیل تو نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس روایت، ہاں آپ کے پاس روایت نہیں ہے. آپ کے پاس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نہیں لکھایا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ادعا نہیں کر سکتے کہ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت اپنے نہیں لکھائی ہے. نہ لکھنے کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. ہاں آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو احادیث ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ کو خود پتہ ہے علم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. اگر کوئی چیز مجھے نہیں ملتی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہم پہ مجھول ہیں، ہمیں نہیں معلوم.
انہوں نے اگلے دن کیا کیا، اگلے دن کیا کیا، وہ نہیں معلوم، روایت نہیں ہے. اگر ہمیں نہیں معلوم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ادعا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر آپ کے پاس کہ انہوں نے نہیں لکھائی ہے کوئی دلیل ہے تو لا دیں. وہ دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس. نہیں، یہ بھی تو دلیل نہیں ہے نا کہ اللہ کے رسول کی کوئی ایسی روایت ہو جس میں انہوں نے لکھوائی ہو. ہمارے پاس ہے، کیوں نہیں ہمارے پاس معتبر ہے موجود ہے کہ انہوں نے لکھائی ہے، اور اس کے سب رجال ثقات ہیں. اور اس میں یہ آپ کے کوئی پاس ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کیا ادعا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس کتنے خطبے ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مجھے بتاؤ کتنے خطبے ہیں؟ کوئی ایک خطبہ بھی نقل نہیں آپ کے کتب میں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روزانہ خطبے دیتے تھے، جمعے کو خطبے دیتے تھے، نماز کے بعد خطبے دیتے تھے، اور احکام، ایک خطبہ ان لوگوں نے نقل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے ساری رات، ان کی دعا میں ایک دعا تم لوگوں نے نقل کیا جو 3 سطروں سے لمبی ہو، جو 3 سطور تمہارے پر نہ کوئی دعا نقل کیا ہے نہ میں ابھی میں نے آپ کے محدثین کے اقوال آپ کو دکھائے کہ آپ کے محدثین، وہ آپ کے خود علماء نے کہا کہ ہمارے محدثین جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو نقل نہیں کرتے، اور وہ حکام کو کس طرح راضی کرتے ہیں؟ اس طرح کے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپا دے. اجازت دیں میں حدیث دکھاؤں، ایک حدیث دکھاتا ہوں آپ کو، معاف کیجیے. یہ کتاب ہے، شہید ہو گئے نا. کون شہید ہو گئے؟ امام نسائی شہید ہوئے نا. جی ہاں، بالکل ابھی بالکل صحیح فرمایا. نسائی کس لیے وہ شہید ہو گئے؟ نسائی اس لیے قتل ہو گئے کہ انہوں نے معاویہ کی فضیلت میں حدیث نقل نہیں کی. اگر نسائی یہ حدیث لے کے آتا نا، اگر نسائی، اجازت دیں، اگر نسائی یا بخاری یہ حدیث لے کے آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کی امامت پیش اپنے وفات سے پہلے انہوں نے لکھا دیا حدیث، ان کا کیا حشر کرتے لوگ؟ وہ کوئی وہ پاگل کا کس طرح کی حدیث نقل کرتا؟ الملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سلیم عزیزو جزء اول، یہاں پہ میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں. الحدیث السابع والعشرون، صفحہ نمبر 794. یہ تو جی آپ دکھانا نہیں چاہتے کہ میں دکھاؤں؟ نہیں دکھاتا. چل نہیں کوئی بات نہیں ہے، تو میں نے پڑھ رکھی ہے ویسے کتاب سلیم میرے پاس ہے. ہاں تو پھر حدیث دیکھیے، یہ حدیث نمبر 11 میں، حدیث نمبر 11 میں، وہاں پہ یہ ہے حدیث نمبر 11 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 637، پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 658. یہ بہت لمبی حدیث ہے. یا طلحہ، امیر المؤمنین علیہ السلام طلحہ سے فرماتے ہیں، طلحہ الست قد شہدت، کیا تو اس وقت نہیں تھا، شاہد نہیں تھا تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتف مانگا لکھنے کے لیے، لیکتب فیہا ما لا تضل الامت ولا تختلف، کہ اس میں ایسی بات لکھ دے کہ امت اجازت دیں بھائی بات کرنے دیں، کہ امت میں کبھی گمراہی پیدا نہ ہو اور امت میں کبھی اختلاف پیدا نہ ہو. فقال صاحبک، تو تیرے دوست نے یعنی عمر نے کہا، ان نبی اللہ یہجر نستجیر باللہ، کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثم ترکها، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، لکھنا نہیں لکھا. اچھا تجھے یاد ہے؟ تو طلحہ نے جواب دیا، قال بلا قد شہدت ذلك، جی ہاں مجھے یاد ہے، وہ واقعہ میں نے دیکھا ہے. پھر فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام، فإنکم لما خرجتم، جب تم لوگ وہاں سے نکلے، اخبرنی بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبالذی ارادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کے لکھنے کے کیا، کن چیزوں کے لکھنے کی نیت تھی، وہ کیا لکھانا چاہتے تھے، مجھے بتایا. اراد ان یکتب فیہا، ان کی نیت یہ تھا کہ لکھ دیں، وان یشہد علیہ العامہ، کہ سب لوگ شاہد ہو جائے وصیت لکھنے کی، سب شہادت دے دیں. فاخبرہ جبرائیل علیہ السلام ان اللہ عز وجل لقد علم من الامت الاختلاف والفرقہ. پھر جبرائیل آئے تھے ان کے پاس اسی وقت، جبرائیل نے کہا تھا کہ یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ اختلاف کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنا چھوڑ دیا تھا. پھر اس وقت جب سب لوگ چلے گئے، ثم دعا بصحیفۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ منگوایا، فاملا علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈکٹیشن کیا اور میں لکھتا رہا، املا کیا اور میں لکھتا رہا. ما اراد ان یکتب فی الکتف، جو وہ صبح لکھانا چاہتے تھے انہوں نے مجھے لکھا دیا. واشهد علی ذلك ثلاثه رحت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کو شاہد بنایا. وہ 3 لوگ کون تھے؟ سلمان، ابو ذر اور مقداد، یہ 3 لوگ شامل تھے. وسما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے کر انہوں نے بتایا، من یکون من ائمۃ الہدی الذین امر اللہ بطاعتهم الى یوم القیامہ، امام کو ان کے بعد امام کون سے ہوں گے قیامت تک، جو ان کے جانشین امام ہیں وہ کون ہیں، ان کے نام بتا دیا اور میں نے لکھ دیا. فسمانی اولہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے میرا نام لیا ہے، ثم ابنی ھذا
وَأَدْنَا بِيَدِهِ إِلَى الْحَسَن. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کا نام، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، ان کا نام لکھا ہے ثم الحسین، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، ثم 9 من ولد ابن هذا یعنی الحسین علیہ السلام، اور اس امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 مزید امام جو میرے اس فرزند حسین کی نسل سے ہوں گے، ان کے نام لکھا دیے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس پوچھا كذلك كان يا ابا ذر وانت يا مقداد، اے ابو ذر اے مقداد شہادت دو، یہ ہوا، یہ واقع حق ہے یا نہیں ہے؟ فقاموا وقالوا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے شہادت دی، نشہد بذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھایا۔ اگر کوئی کہتا ہے، دیکھیں عزیزو، جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں، نکتہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی جب رضیت الخمیس پیش آیا ہے، صحابہ نے جب بدتمیزی کی ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھایا؟ پہلی بات یہ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیوں نہیں لکھایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہمیں معلوم نہ بھی ہونا کہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا، ہم کہتے ہیں نہیں معلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کی حکمت ہمیں نہیں معلوم۔ اجازت دیں، مجھے بات کامل کرنے دیں، مجھے بات کامل کرنے دیں۔ ہم اگر یہ بھی کہتے ہیں نا، اجازت دیں بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صحابہ نے گالی دیا، اپنے کفر کا انہوں نے اس بات کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھایا ہے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کی بات مان بھی لیں، نہیں لکھایا وجہ بھی نہیں معلوم، کہتے نہیں معلوم۔ یہ صحابہ ایک مرتد ہو گئے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے گالی دی، میں نے حدیث بھی آپ کو دکھایا کہ وہ مرتد ہو گئے۔ یہ تو اس کو آپ نہیں دلا سکتے۔ پھر ہم نہیں کہتے ہمیں نہیں معلوم، ہم کہتے ہیں کہ آپ دلیل لے کے آؤ کہ انہوں نے نہیں لکھایا۔ نہ لکھانے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، دلیل نہیں ہے۔ نہ لکھنے کی دلیل ہونا اور بات ہے، اور دلیل نہ ہونا اور بات ہے نہ لکھنے پر، اور یہ اور بات ہے کہ دلیل نہیں ہے کہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے پاس دلیل ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ابھی آپ کو مزید ایک آخری بات، سوال اعتراض کر رہے ہیں، اس کے بعد مزید لوگ منتظر ہیں، ان کے بھی کال لے لینا، ٹھیک ہے؟ جی میں تو بھول گیا کہہ رہا تھا جی، کوئی اعتراض کوئی بات کہنا ہے تو کہہ دیں، وہ اور لوگ منتظر ہیں، ان کے کال لے لیں ہم، ٹھیک ہے؟ مزید کچھ نہیں کہنا؟ ہاں حضرت، میں نے آپ کا ایک شارٹ کلپ دیکھا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے شیخین ہیں رضی اللہ عنہما یا دیگر اصحاب ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کا ایمان ثابت کریں، سنی مولویوں سے، مطلب آپ چیلنج سا کر رہے تھے، تو مطلب اس سے آپ کا کیا مطلب ہے، مطلب ایمان ثابت کریں تو ان کے ایسے کام ہے نا، ایسے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کتب سے، نہ ہمارے کتب سے، قرآن مجید سے ہم ایسے دلائل لائیں گے کہ انہوں نے ایک منٹ جی میں کہہ رہا ہوں، ہماری کتب میں جیسے آپ حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے یا دیگر اصحاب ہیں، ان کے بارے میں دکھاتے ہیں، تو ہمارے کتب میں تو معاذ اللہ حضرت علی کے بارے میں بھی کچھ مطلب باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، تو ہم حضرت علی کو بھی چھوڑ دیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آپ کے علماء نے وہ آپ کے ابھی آج میں نے جو تقریر کی ہے وہ مختصر ہے اسی موضوع پر کہ کیوں آپ کے احادیث معتبر نہیں ہیں، جب آپ کے خود مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لے سکتے، ایسے جو حاکمین وقت تھے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے ان کے نام لینے کے، اور وہ خود کہتے ہیں اگر ہم ان کی برائی بیان کریں تو وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، ہمیں تقرب دیتے ہیں اپنے نزدیک، تو وہ آپ کا جواب ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں تو بہت کچھ ہے، وہ معتبر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، معتبر نہیں ہے جو کچھ، ہاں اس کو جب آپ کے علماء خود کہتے ہیں حدیث صحیح کی تعریف کیا ہے، وہ تعریف آپ اب میری جو آج کی تقریر اس کو دوبارہ دیکھ لینا کہ اس میں کوئی اس کسی کی لیکن میں وہی بتا رہا ہوں نا، جیسے آپ دیگر اصحاب پہ، حضرت ابوبکر پہ، حضرت عمر پہ یا دیگر پہ مطلب تنقید کرتے ہیں، یا ہماری کتب میں سے دکھاتے ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو یا تاریخ دکھاتے ہیں، تبری ہو، تو لیکن مطلب میں کہہ رہا ہوں نا، تو ایسے تو حضرت علی کے بارے میں بھی ہیں ہماری کتب میں ایسی بات ہے، تو بھائی پشتو میں تو نہیں جواب دیا نا آپ کو، لوگوں دیکھو میں نے پشتو میں بات کی یا اردو میں بات کی ہے بھائی، اور میں نے ابھی آپ کو بولا ہے کہ آپ کے کتب میں آپ کے مشائخ نے حدیث نے انہوں نے ایک نے نہیں کئی ایک نے ہم ساری شہادت دی ہے، پوری کتاب کو صحیح نہیں مانتے، بات سنیں نا، انجینئر صاحب کو بات سنیں، بات جملہ ختم ہونے دیں، آپ کے مشائخ حدیث نے شہادت دی ہے کہ وہ لوگ آپ کے علماء حکام کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ احادیث نقل کرتے تھے جن سے اللہ نے ان کو پاک کیا ہے،
اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کرتے تھے تاکہ ان کو حکام کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، گورنروں کی طرف سے، جرنلوں کی طرف سے عہدے ملے. آپ کے خود علماء نے کہا، آپ کے اور یہ محدثین کا کام تھا. وہ میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا. نہیں حضرت، یہ سارے علماء تھوڑی ہیں. میں نے آپ کو ابھی ایک مثال دی کہ امام نسائی شہید ہوئے عصائص علی کی وجہ سے. انہوں نے حضرت معاویہ کی تعریف نہیں کی. آپ کے سب علماء نے نقائص اہل بیت علیہ السلام نقل کیا، تو سب علماء نے نقائص بھی نقل نہیں کیا نا، تو نہ کہیں. جی ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ سارے علماء کو ہمارے فٹ کر رہے ہیں. اب حضرت معاویہ کے شان میں جتنی بھی احادیث گڑھی گئی تھی حضرت جتنی بھی احادیث گڑھی گئی تھی، تو ان کی تردید بھی تو ہماری علماء نہیں کری ہے نا. اب امام بخاری نے تو سب کی تردید تو نہیں کیا، سب کی تردید کیا نہیں. اور جو ابو بکر عمر کی شان ہے ان کی تردید کیا. دیکھیں نہیں، ان کی تردید کیوں کریں گے؟ پھر بات یہی ہے نا. اب معاویہ کو مارنا یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے. معاویہ کو آپ برا علم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے بھائی. بڑا بت جو ہے بڑے بت کی بات کرتے ہیں، نہیں بڑے بت کی بات کرتے ہیں. نہیں حضرت آپ بات نہیں سن رہے. دیکھیں مجھے دوسرا کال لینے دیں، آپ کا وقت بہت ہو گیا. آپ یہ بات جو ہے نا اگلی سیشن میں جاری رکھیں. ابھی لوگ بہت کال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے بہت وقت لیا دوسروں کا، بہت مہربانی، بہت مہربانی. آپ جو ہے نا آپ کے علماء کے، آپ کی احادیث کی کیا قیمت ہے، مختصراً میں نے اس اسپیچ میں جو اس آپ کے سوال جواب سے پہلے میں نے بیان کیا اس میں ہے.